شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت سکیری ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو فرسٹ ہارر اسٹوری ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرے ہیں وقاص احمد مینچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے جاننے والے تھے کچھ لوگ، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسکلی وہ لوگ جہلم کے رہنے والے تھے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کو آزاد کشمیر ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جانا تھا۔ جمعے کا دن تھا، تو ہم لوگوں نے جیسے ہی جمعے کی نماز ادا کی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ شادی کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم لوگ 15 سے 20 لوگ تھے اور ہم لوگوں نے ایک ویگن بک کی ہوئی تھی جس میں ہم لوگوں نے جانا تھا۔ ابھی ہم لوگ آزاد کشمیر کے اس علاقے میں نہیں پہنچے تھے۔ راستے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ ایک بالکل سنسان اور ویران سے علاقے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں کو ایک پولیس چوکی نظر آئی۔ بڑا ہم لوگوں کو عجیب لگا کہ یہاں پر تو دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی مین روڈ ہے ایسا، تو یہاں پر یہ پولیس چوکی کا کیا مقصد بنتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اس چوکی کو کراس کرنے لگے تو وہاں پر آن ڈیوٹی 2 پولیس مین بھی تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں روکا، ہم لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ شادی میں جا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، آگے کا سفر ٹھیک نہیں ہے، آگے جنگل کا حصہ ہے تو یہاں پر لوگوں کے ساتھ حادثے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنی رات میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے بحث و تکرار کیا ہم لوگوں سے۔ پھر ہم لوگوں نے جو آدمی تھے ان لوگوں نے ان کو کچھ پیسے وغیرہ دے دلا کے ان سے کہا کہ ہمیں جانے دیں، تو نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ جیسے ہم لوگ وین میں بیٹھے تو ہم لوگوں کے وہاں پر گاڑی میں ہم لوگوں کے ساتھ بچے اور خواتین بھی تھے۔ وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک عجیب سی سنسان سی چوکی ہے، یہاں پر تو نہ کوئی ہے، اور پھر بھی یہاں سے یوں یہ پولیس والے یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ابھی وین تھوڑی سی آگے گئی تھی، لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شور مچا دیا اور کہنے لگی کہ وہ پولیس والے جو تھے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ کہا، ہم لوگوں نے وین واپس ٹرن کی۔ جب وہاں پر پہنچے تو نہ وہاں پر وہ پولیس والے تھے اور نہ ہی وہاں پر چوکی تھی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ابھی تو ہم لوگوں کی ان سے بات ہوئی تھی، ابھی تو وہ سب کچھ یہاں پر تھے، تبھی ہم لوگوں کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ جنات تھے، اور یہ جنہوں نے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کیا، اب جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے نکلو۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اپنی وین دوبارہ سے اسی راستے پر ڈالی اور تیزی سے جانے لگے۔ ان بوڑھی خاتون کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات ہیں، ان علاقوں میں بہت سے جنات ہوتے ہیں، رات کے ٹائم وہ یہاں پر بھٹکتے ہیں اور مختلف روپ لے کر انسانوں کے سامنے آتے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پر ان لوگوں نے ایک مولوی صاحب سے اس بارے میں بات کی، تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات تھے۔ دراصل وہاں پر ایک روایت تھی، جو بھی لوگ قافلے کی صورت میں کسی بھی شادی پر نکلتے تھے ان کے ساتھ حادثہ ہو جاتا تھا، یا تو لوگوں کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی، یا لوگ زخمی ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی آپ اس سائٹ پر رات کے ٹائم آئیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ قافلے کی صورت میں نہ آئیں، آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ آئیں۔ اب وہاں پر یہ کیا تھا کیا نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا تو نہیں پتہ، لیکن جو کچھ سنا وہ آپ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مائیکل شیئر کر رہے ہیں۔ مائیکل کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ ہم لوگوں کی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہاں پر ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا گریو یارڈ ہے، وہ بہت پرانا گریو یارڈ ہے، وہاں پر بہت بہت پرانی قبریں بھی ہیں۔ اس گریو یارڈ کے کچھ حصے پر جنات کا بسیرا تھا۔ ہم لوگوں کو اکثر ہم لوگوں کے علاقے کے لوگ بھی بتایا کرتے تھے، وہاں سے کچھ لوگ ڈرتے بھی تھے، کچھ لڑکوں کو تھپڑ بھی پڑے تھے، کیونکہ وہ اکثر رات کے ٹائم وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت تھے، تو اکثر لڑکے شام کے ٹائم وہاں پر کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے، گریو یارڈ کے بالکل سامنے پاس کر کے بالکل۔ تو وہاں پر ان کے ساتھ جب یہ حادثے ہوئے تو وہ لوگ ڈرنے لگ گئے، آہستہ آہستہ یہ باتیں بڑھنے لگی
کہ گریو یارڈ کا وہ جو حصہ ہے وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر لوگ نہ جائیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ہی ہم لوگوں کے علاقے کے جو لڑکے ہیں جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہاں پر جا کر کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھا نہ کریں، کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی اپنے علاقے کے لڑکے اکٹھے ہو کر کبھی کبھار گرمی کے موسم میں ان درختوں کے نیچے جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل گریو یارڈ ساتھ ہی تھا، نظر بھی آتا تھا، وہاں پر بہت پرانی پرانی قبریں بھی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اور میرے دو دوست ہم تینوں انہی درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا ہی موسم تھا، بالکل شام ہو چکی تھی۔ کافی دیر پہلے وہاں پر لڑکے کرکٹ کھیلتے رہے، ہم لوگ ان کو دیکھتے رہے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ایک دوست بالکل انہی درختوں کے سائے میں نیچے لیٹا ہوا تھا، تبھی ایک دم سے ایک ایسی آواز ہے جس طرح سے کوئی پائل چھنکتی ہے، کوئی گھنگرو بجنے کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ فوراً اٹھ کے بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ آواز سنی ہے تم نے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے کوئی بکری وغیرہ گزر رہی ہوگی، اکثر بکریوں کے گلے میں پیروں میں لوگ ایسی چیزیں باندھ دیتے ہیں۔ دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 سے 3 بار پھر آواز آئی۔ ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 9 ساڑھے 9 10 بجنے والے تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی اٹھے ہم لوگوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، یہاں کے بارے میں بہت سی باتیں بھی سنی ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی افواہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، 11 بجے گھر جائیں گے، پھر جا کر سو جائیں گے۔ ہم لوگ پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر وہ آواز بہت پاس سے آنے لگ گئی۔ اب وہ جو میرا دوست درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا وہ اٹھا اور اس نے آگے جا کر دیکھا تو بالکل انہی گریوز کے پاس کچھ ایک بہت بڑا درخت تھا، وہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ اس درخت کے پاس جب گیا تو اس نے دیکھا اس درخت کے اوپر کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی۔ جب اس نے غور کر کے دیکھا تو وہ دیکھنے میں ایسا تھا جیسے کسی کے پاؤں کی پائل ہوتی ہے، اور وہ درخت کی شاخ کے اوپر لٹکی ہوئی تھی اور وہ بار بار درخت سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے ہم لوگوں کو آواز دی اور کہا کہ یہ دیکھو، اس کی آواز تھی، پتہ نہیں کس نے پرانی پائل یہاں پر پھینک دی ہے، شاید کوئی پرندہ اٹھا کر لے آیا ہو کسی کی پائل تو یہاں پر پھینک دی ہوگی۔ وہ درخت کے ساتھ بار بار وہ ٹکرا رہی تھی اور اس کی آواز تھی۔ اس نے وہ پائل اٹھائی، درخت سے اتار اپنے ساتھ لے آیا اور اس طرف اس نے پھینک دی جس طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کیا نہیں، اس کو کسی نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر بہت دور پھینکا، ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ہم لوگ پیچھے ہو کر گرے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بہت دور گرا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس کے پاس جانے لگے تو عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا اس کے بالوں کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے لیکن ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بالوں کو کسی نے پکڑا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو چھڑوایا تو اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، بہت زیادہ وہ اسے چوٹیں بھی لگی، وہ بڑا سہما ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھاگا۔ ابھی وہ ہم لوگ تھوڑے سے آگے تھے، وہ پیچھے تھا، اس کو پھر کسی نے بہت زور سے اٹھا کر دور پھینکا۔ وہ گرا، اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم لوگوں کی بھی چیخیں نکلی، پاس ہی ہم لوگوں کا علاقہ تھا، ہم لوگ وہاں سے کچھ آدمیوں کو بلا کر لائے، اس کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم لوگوں کا وہاں پر جو چرچ تھا وہاں پر لے کر گئے، وہاں پر ساری بات بتائی تو وہاں پر ہم لوگوں کے ایک فادر تھے، اس کے چہرے کے اوپر تھپڑوں کے نشان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا ہے، تم لوگ کہاں پر بیٹھے تھے؟ ہم نے ساری بات بتائی انہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، دراصل وہاں پر جو درخت ہیں ان درختوں کے اوپر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اسی لیے ان پرانی قبروں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ تم لوگوں کو بہت دفعہ منع کیا گیا ہے لیکن تم لوگ بات نہیں مانتے۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، بہت مشکل سے اسے ہوش آیا تو ہم لوگ اسے واپس لے کر آئے۔ کچھ دن وہ بہت زیادہ بیمار رہا، اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اس کے جسم میں بہت درد رہتا تھا، وہ چلاتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر وہ ٹھیک ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ ان درختوں کی طرف نہیں گئے۔ وہ لڑکے جو وہاں پر کرکٹ میچ کھیلتے تھے ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ حادثے ہوئے تھے، 2 سے 3 بار ان کا بال ان درختوں کی طرف جا کر گرتا تھا، لیکن وہ جب لوگ وہاں پر بال اٹھانے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر بال کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی بال گراؤنڈ میں کوئی پھینک دیتا تھا۔ پھر ہم لوگ کبھی بھی وہاں پر نہیں گئے۔ وہ جگہ بہت زیادہ مشہور تھی، بہت زیادہ ڈراؤنی جگہ تھی وہ۔
صرف وہ درختوں والا حصہ۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مائیکل آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی tushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔